بعد توحید کے مت والو، شمع رسالت کے پروانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعضا، وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے پر تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اور آپ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہفتے کی عید جمعۃ المبارکہ میں اللہ کی بارگاہ میں سجود و نیاز کے نذرانے پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ ہم سب محتاج ہیں اللہ کے فضل کے، اور جو ساری کائنات کا بادشاہ اللہ ہے وہ غنی ہے، یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہیں سب اللہ ہی کے محتاج ہیں۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرماتے تو یہ کہتے، یا اللہ مسکین بنا، مسکینوں میں رکھ، اور مسکینوں میں ہمارا حشر فرما، لیکن کسی کا محتاج نہ بنا، صرف اپنا محتاج بنا۔ اس سے یہ نتیجہ نکالا گیا کہ حضور نے مالداروں کی صحبت اختیار کرنے کی دعا نہیں فرمائی، بلکہ مسکینوں کی صحبت میں رہنے کی دعا فرمائی، اور مسکینوں کے ساتھ ہی حشر کی دعا فرمائی۔ تو جو مسلمان مسکین ہے وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب ہے۔ اب اسے اس بات کا غم، افسوس، قلق نہیں ہونا چاہیے کہ میرے پاس دولت نہیں ہے، میرے پاس سرمایہ نہیں ہے، بلکہ اب اس کو اپنے آخرت کی فکر کر کے زیادہ سے زیادہ حضور کو خوش کرنے والا کام کرنا چاہیے، تاکہ وہ حضور سے دعا کے اعتبار سے بھی قریب رہے اور عمل کے اعتبار سے بھی قریب رہے۔ اور جس کو حضور کا ساتھ مل گیا وہ پوری دنیا میں مالدار ہو گیا۔ صحابہ اکرام کے پاس بظاہر دولت نہیں تھی، لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ میں جو فقراء صحابہ تھے،
نہ گھر تھا، نہ تجارت تھی، نہ کوئی پرماننٹ کام تھا۔ اپنے حجرے شریف سے قریب ان کے لیے ایک چبوترا بنایا تھا، اسی پر بیٹھ کر رات دن اسلام کی بنیادی تعلیم، اسلام کی عصری تعلیم کو حاصل کرتے، اور ان کی خورد و نوش کا انتظام اللہ کے پیارے نبی فرماتے۔ صحابہ سے پوچھا گیا کہ اصحاب صفہ، یہ حضور کی صحبت میں رہنے والے جو اپنا گھر بار سب چھوڑ کر دور و دراز سے تشریف لائے تھے، ان میں حضرت بلال ابن رباح مؤذن رسول جو شام سے آئے، یا دوسری روایت کے مطابق حبشہ سے تشریف لائے، کوئی نہیں تھا، حضور تھے۔ حضرت سلمان فارسی ایران سے تشریف لائے تھے، کوئی نہیں تھا مگر حضور تھے۔ اور حضرت سعید روم سے تشریف لائے تھے، کوئی نہیں تھا مگر حضور تھے۔ اور جب حضور تھے ان کے ساتھ تو تمام صحابہ اکرام ان کی صحبت میں بیٹھنے کو اپنے لیے بڑی سعادت مندی محسوس کرتے اور کہتے، میں ان کے پاس اس لیے بیٹھتا ہوں کہ ان سے علم ملتا ہے، اور اس لیے بیٹھتا ہوں کہ حضور ان کے پاس بیٹھے۔ کیسے بیٹھے وہ دیکھیں۔ آج کی اس محفل میں ہم اس بات کو موضوع سخن بنا رہے ہیں کہ ایک طرف قرآن مجید کی آیت ہے کہ حضور تشریف لائے، جشن منایا، خوشی منائی۔ اس جشن اور خوشی کو اگر ہم دائمی بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیا صرف جشن منا لیا حضور کے غلام بن گئے؟ کیا صرف خوشیاں منا لیں؟ بے شک آپ نے جھنڈے لہرائے حضور کی محبت میں، آپ نے میلاد النبی کی محفل منعقد کی حضور کی محبت میں، لیکن محبت کا کچھ دستور ہوتا ہے، محبت کا کچھ قانون ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضور سے بھی محبت ہو اور حضور کے دشمنوں سے دل میں کچھ نرم گوشہ پایا جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے دشمنوں سے بھی آپ مروت، احسان اور آپ اپنے موجودہ اخلاق کا اس کے ساتھ رویہ برتیں۔ اخلاق کیا ہے؟ لوگ بد مذہبوں، بد عقیدوں، گستاخ رسول، اللہ اور اس کے رسول کے دین سے دور رہنے والے سے میٹھی بات کر کے، ان کے ساتھ بیٹھ کر، ان کے ساتھ چائے نوشی کر کے، ان کے ساتھ دعوت میں شرکت کر کے سمجھتے ہیں یہ اخلاق۔ اللہ کے پیارے نبی خود فرماتے ہیں، میں بعثت مکارم الاخلاق، میں اخلاق کے سب سے اعلیٰ درجے پر مبعوث کیا گیا ہوں، اور اخلاق کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جسے تمہیں ملائیں مل جاؤ، اور جس سے تمہیں جدا کریں جدا ہو جاؤ۔ یہ ہے اخلاق۔ اخلاق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ہمارے ماں باپ کو برا بھلا کہے تو ہم اس سے رشتے توڑ لیں، اور کوئی اللہ کے پیارے نبی کی شان میں گستاخی کرے تو ہم کہیں کہ یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے، یہ صرف میرا مسئلہ نہیں ہے۔ اخلاق تو یہ ہے کہ جب آپ کو اپنے ماں باپ کے شان کے خلاف بری بات بری لگتی ہے تو حضور کا درجہ تو ان سے بھی بلند ہے۔ حضور کی بارگاہ میں اگر کوئی کچھ کلمات کہتا ہے تو ماں باپ کی بات جو بری لگتی ہے اس سے کہیں زیادہ حضور کے گستاخوں کو برا سمجھنا چاہیے۔ اخلاق یہ ہے۔ تو میرے محترم درود پاک پھر پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد والہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضور کا درجہ کتنا بڑا ہے وہ دیکھیں۔ پہلے قرآن مجید کی آیت کریمہ 12 نمبر 18،
اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعضا، تم ایک دوسرے سے جیسے پیش آتے ہو یا کسی معاملے میں ایک دوسرے کو بلا لیتے ہو، پکارتے ہو، اس انداز میں تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکار سکتے۔ جس طرح تم ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو، اس انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کے دربار کا قانون بنایا، اور وہ بھی اگر حدیث قدسی ہوتی کہ حضور راوی ہوتے، فرمان خدا کا ہوتا تو بہرحال حدیث ہوتی، لیکن اللہ نے اس کو قرآن بنا دیا، اور قیامت تک میرے نبی کے دربار کی عقیدت، میرے نبی کے دربار کی عزت اور ان کے وقار کو قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے اوپر فرض اور واجب قرار دے دیا۔ آپ دیکھیں، اب کوئی پکارنے والا جیسے اپنے دوست، اپنے عزیز، اپنے پیارے، اپنے رشتہ دار کو پکار لیتا ہے، او فلاں ذرا ادھر آئیے، او فلاں ذرا ادھر آئیے۔ صحابہ اکرام کی جماعت تھی، دیہات سے آئی ہوئی تھی، بادیہ نشی وہ لوگ تھے۔ حضور کی بارگاہ کا ادب کے بارے میں انہیں علم نہیں تھا، لیکن حضور سے محبت کرتے تھے۔ محبت اور وارفتگی میں جب انہوں نے حضور کو تشریف لائے اور نہ دیکھا تو پکارنا شروع کر دیا۔ دور سے آئے تھے، جانوروں کو باندھا اور حضور کو ان کے حجرے کے باہر سے پکارنا شروع کر دیا۔ ابھی وہ پکار ہی رہے تھے کہ قرآن مجید کی آیت کریمہ اتری، یا ایھا الذین آمنوا لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعضا، ایمان والو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکار سکتے۔ اب تجسس بڑھا تو جب ہم پکار نہیں سکتے اور حضور گھر پہ موجود ہیں تو انہیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہم باہر ہیں، ہم ان سے ملنے آئے ہیں، ہم دور دراز کا سفر کر کے آئے ہیں، کیسے معلوم ہوگا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ قانون بنایا کہ معاملہ یہ ہے کہ تم حضور کے کمرے کے باہر کھڑے رہو، اللہ کے پیارے نبی کو مت پکارو، وہ خود ہی تشریف لائیں گے، پھر تم ملاقات کر لینا، وہ خود ہی تشریف لائیں گے۔ اب صحابہ اکرام جو نئے نئے تھے، ان کے ذہن میں بات پیدا ہوئی تو حضور کو معلوم کیسے ہوگا، حضور کو پتہ کیسے چلے گا؟ تو اس پر قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے تم حضور کے معلوم کی بات کرتے ہو، ہم نے حضور کو ساری کائنات کے لیے رحمت یعنی عالمین کی رحمت بنا کر کے بھیجا، اور جو رحمت ہوں گے اپنے دروازے پر کھڑے ہونے کی زحمت گوارا نہیں کر سکتے۔ اس رسول کا قانون ہے، قرآن مجید پارہ نمبر 11 سورہ توبہ آیت کریمہ نمبر 28 میں آ چکا، ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ کے پیارے نبی، تم کسی مشقت میں پڑو، تم کسی مصیبت میں پڑو، اللہ کے پیارے نبی کو یہ برداشت نہیں ہوگا، یہ گوارا نہیں ہوگا کہ تم کسی مشقت میں پڑ جاؤ، کسی کٹھنائی میں پڑ جاؤ۔ جب قرآن نے کہہ دیا کہ مشقت میں پڑنا گوارا نہیں ہے، تم باہر کھڑے رہو گے، حضور کو کیسے یہ پسند ہوگا؟ اب سوال ہے کہ پتہ کیسے ہوگا؟ تو میرے آقا کا نام نبی ہے، اور نبی کا مطلب ہوتا ہے غیب کی خبریں بتانے والا۔ تم باہر کھڑے ہوگے، اللہ کے پیارے نبی کو اللہ کی طرف سے علم ہوگا، وہ خود ہی تشریف لے آئیں گے، انتظار کی ضرورت نہیں ہوگی۔ صحابہ اکرام آتے، اور بعض صحابہ اکرام آ کر کے ادب سے کھڑے رہتے، اور بعض صحابہ اکرام نے تو اتنی دھیمی آواز کر دی کہ اپنے ناخن سے دروازے کو ذرا سا کھرچتے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی باہر تشریف لاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات فرماتے۔ یہ بارگاہ رسول کا ادب تھا، اس کے خلاف کرنا اسلام کے خلاف تھا۔ اللہ کے پیارے نبی کے یہ بارگاہ کا ادب وہ تھا کہ کسی بادشاہ کا اپنا بنایا ہوا قانون نہیں تھا، یہ قانون اللہ کا
تھا نے میرے نبی کا دربار قیامت تک لگا رہے گا اور یہ قانون قیامت تک جاری رہے گا۔ اس کے بعد ایک صحابی ہیں، وہ ذرا کم سنتے ہیں، جس کو ہم لوگ عرف میں کہتے ہیں اونچا سنتے ہیں۔ اونچا سے مراد یعنی جب بولو تو ان سے اونچی آواز میں بولو تو سنیں گے، یہ ہے اس سے مراد۔ کم سنتے تھے تو جو آدمی اونچا سنتا ہے وہ ذرا زور آواز میں بول دیتا ہے، وہ بول دیتے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ کچھ عرض تو کر دیا اونچی آواز میں، لیکن پارہ نمبر 26 سورہ حجرات قرآن مجید کی آیت کریمہ اتر پڑی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے میرے نبی کے دیوانوں، اے ایمان والو، جب تم حضور کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنا چاہو، بولنا چاہو، اگر آواز کی ضرورت ہی پڑ جائے تو اپنی آواز دھیمی رکھو، حضور کی آواز پر اپنی آواز بلند مت کرو۔ اب جب یہ آیت کریمہ اتری تو وہ عقیدت مند ایمان والے صحابی نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیا اور رونے دھونے لگے۔ ان کے رونے دھونے کو دیکھ کر ان کے اہل خانہ پریشان ہو گئے۔ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اب تو لگتا ہے میں اسلام سے نکل گیا، میں نے تو حضور کی بارگاہ میں بلند آواز سے گفتگو کر دی تو میرے خلاف قرآن کی آیت کریمہ اتر پڑی، اب میں تو اسلام سے نکل گیا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک خبر پہنچی، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا نہیں، آئندہ سے ایسے مت کرنا۔ قرآن کا ارشاد ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر تم اونچی آواز میں باتیں کرتے ہو تو ڈر ہے کہ تمہارے اعمال حبط ہو جائیں اور تمہیں پتہ تک نہ چل سکے۔ اعمال حبط کا مطلب برباد ہو جائیں، اکارت ہو جائیں، بیکار ہو جائیں۔ اب اس کا نتیجہ دیکھیے، آپ سمجھتے ہوں گے کہ جب تک حضور کا دربار تھا، حضور کے عہد، حضور کے دور تک یہ بات تھی۔ ہم کہتے ہیں حضور کے عہد کو ان کی ظاہری زندگی 63 سال پر قید کرنے والوں، 63 سال پر مت قید کرو کہ وہ حضور کا زمانہ ہے، میرے حضور کا زمانہ تو قیامت تک ہے، قرآن کا حکم قیامت تک ہے، حضور کی شریعت قیامت تک ہے، حضور کا زمانہ، حضور کا دور قیامت تک ہے۔ ہاں ہم یہ کہتے ہیں حضور کا عہد ذری سب سے بہتر زمانہ حضور کی ظاہری زندگی والا زمانہ۔ کون سی زندگی؟ ظاہری زندگی۔ یہ ظاہری کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے پیارے نبی اس وقت پردہ نہیں فرمائے تھے اور ہر کس و ناکس کو دیدار ہو جاتا تھا۔ آج ہر آدمی کو دیدار نہیں ہو سکتا، تو کیا مطلب سب کو دیدار نہیں ہوتا؟ نہیں، سب کو نہیں، ہر آدمی کو دیدار نہیں ہوتا، الا ماشاء اللہ، مگر جو حضور کے محبوب اور پیارے ہیں وہ زیارت کرتے ہیں۔ بولیے وہ زیارت، آپ کو میں نے تاریخ کے حوالے سے بتایا تھا، سرکار غوث اعظم کا زمانہ ہے 555 ہجری کچھ کم و بیش، ابھی کون سا ہے 1442، 555 ہجری کچھ کم و بیش کا زمانہ ہے۔ حضرت علامہ ملا جامی علیہ الرحمت والرضوان بڑے عاشق رسول، بڑے عاشق رسول، روم کی سرزمین پر یا مصر کی سرزمین پر رہتے اور وہاں سے حضور کی محبت والا شعر لکھتے اور اس کو اپنے لوگوں میں سناتے، یعنی نعت پاک یا قصیدہ۔ ایک مرتبہ بہت بے چین ہوئے۔ کیسے بے چین ہوئے؟ خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، خواب میں، تو ان کے دل میں ایک بات پیدا ہو گئی، حضور جب خواب میں نظر آ سکتے ہیں تو اہل محبت کو تو بیداری اور جاگتے میں بھی نظر آ سکتے ہیں۔ ایک جنون ہوا، ایک جذبہ بڑھا، ایک حیرت ناک جذبہ پیدا ہوا۔ اسی وجد کی کیفیت میں، وارفتگی کے عالم میں
محبت کے ماحول میں مدینہ شریف پہنچنے کا ارادہ کر دیا۔ اللہ کے پیارے نبی اس وقت کے بادشاہ کو خواب میں زیارت کروائی۔ وہ بادشاہ کیسے تھے؟ ہر روز 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کے سویا کرتے تھے۔ اس کے صلے میں حضور نے زیارت کروائی، کہا کہ ایک آدمی میری قبر کی طرف آ رہا ہے، اسے روک لو۔ کارندے دوڑائے، مالوں کو دوڑایا، اپنے لوگوں کو دوڑایا۔ آنے والا جو آ رہا تھا، بات آ گئی سمجھ میں کہ یہی آ رہا ہے اور حضور کے روضے کے قریب جانا چاہتا ہے، گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ جب ان کو پھر نیند آئی تو اللہ کے پیارے نبی خواب میں تشریف لائے، کہا وہ میرا محبوب ہے، میرا عاشق ہے، اس کو تکلیف نہ ہو، کوئی جرم اس کا نہیں ہے جو تم نے سزا کے طور پر قید میں ڈال دیا، اس کی عزت کرو۔ پھر خواب سے بیدار ہوئے، داروغہ زندان قید خانے کے داروغہ کو فوراً حکم دیا کہ ان کو بڑے ادب و احترام سے مہمان بنا کر کے رکھو، مگر تجسس رہی کہ آخر قید کا حکم کیوں دیا گیا جب اتنی بڑی عزت، اتنا بڑا مرتبہ۔ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ راز و نیاز کی بات ہے، چھوڑ دو۔ الغرض کہ اللہ کے پیارے نبی کا احترام کرتے ہوئے ان کو رخصت دے دی گئی، اور چھپتے چھپاتے وہ روضے رسول پر حاضر ہوئے اور ایک شعر پڑھا جس کا مفہوم یہ ہے: یا رسول اللہ، جب میں اپنے وطن میں تھا تو اپنی روح کو آپ کے دربار میں بھیجا کرتا تھا اور وہ آپ کی زیارت سے مستفید ہوتی تھی۔ یا رسول اللہ، اب آپ کا غلام خود حاضر ہے، اب اپنا دست مبارک قبر انور سے نکالیے تاکہ آپ کو غلام آپ کے دست مبارک کو بوسہ دے سکے۔ پہلے میری روح آ کر آپ کی چوکھٹ کو بوسہ دیتی تھی، عقیدت کی آنکھیں بوسہ دیتی تھی، تخیلات و تصورات بوسہ دیتے تھے۔ اب یہ دور ہے کہ یہ فراق کے تمام معاملات ختم ہوئے، وصال کا وقت ہے، جدائی ختم ہو گئی، دوری ختم ہو گئی، قریب کھڑا ہوں یا رسول اللہ، ہاتھ باہر نکالیے، بروں ہاتھ باہر نکالیے، اتنا کا کہنا تھا۔ لوگ اس وقت زیارت رسول کی بارگاہ میں کھڑے تھے، عقیدت سے زیارت کر رہے تھے، زیارت رسول کے لیے کھڑے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی کے دربار میں دیکھا کہ روضے پر نور سے ہاتھ باہر آیا، انہوں نے بوسہ دیا اور بہت سے لوگوں نے زیارت کی، پھر وہ ہاتھ اندر چلا گیا۔ اور اس کو منظر کو دیکھ کر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے تمام اس طرح کے مناظر کو سامنے رکھا، تب فرمایا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، تو ہم نہیں دیکھتے، یہ ہماری کوتاہی ہے، ہم نہیں دیکھتے، ہمارے برے اعمال نے ہمیں گھیر رکھا ہے، ہم نہیں دیکھتے اس لیے کہ ہم اللہ کے پیارے نبی کی نافرمانی کے مرض میں مبتلا ہیں۔ اس دلدل سے جب نکل گئے تو پھر لوگ ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے بالمشافہ سامنے آمنے بات کرنے والا آمنے سامنے گفتگو کیا کرتا ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، آپ نے وہ سنا ہوگا بہت مشہور واقعہ، سرکار غریب نواز اپنے پیر و مرشد کے ساتھ دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہیں۔ پیر و مرشد عثمان ہاروانی نے سرکار غریب نواز کو کہا، حسن اپنے پیارے نبی کو سلام کرو۔ حضرت حسن مرید صادق ہیں، فوراً اپنے پیر کا حکم مانا۔ حضرت حسن سرکار غریب نواز کا اصلی نام حضرت حسن، جنہیں ہم بڑی محبت کے ساتھ پوری دنیا میں سرکار خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے مانتے ہیں۔ سرکار حسن نے اپنے پیارے نبی کو سلام کیا، السلام علیکہ یا سید البشر، بشر روضے رسول سے آواز آتی ہے، وعلیکہ السلام یا معین الدین والبر والبحر، اے دین کے مددگار اور اے میری شریعت کے حمایت والے، تم پر زمین و آسمان کے تم بادشاہ، سمندر کے تم بادشاہ، تمہاری حکومت تم پر بھی سلام ہو۔
انہوں نے اپنے کان سے بیداری کے حالت میں حضور کا سلام کا جواب سنا تو وہ بھی پکار اٹھے کہ دنیا کہتی تھی کہ حضور پردہ فرما گئے، یہ ہمارے گناہوں کی قدورت کا پردہ ہے، ورنہ حضور تو سب کو دکھائی دیتے ہیں۔ آج ہم کہیں سب کو دکھائی دیتے ہیں تو لوگ ہم کو مجنوں کہیں گے، پاگل کہیں گے، لیکن سرکار غریب نواز کہتے ہیں اگر یہ گناہ کا پردہ ہٹ جائے تو حضور دکھائی دیتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، تیسری مثال، ایک خطیب تقریر کے دوران غلط روایت بیان کرتے تھے۔ ایک اللہ والا بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ مقرر واعظ اپنے واعظ کو روک لے کہ تو حضور کی نسبت سے غلط بیان کرتا ہے، جس کو تو حدیث کہہ رہا ہے یہ حدیث نہیں ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ تو خطیب خاموش ہو گئے، دلیل مانگی کہ کیسے آپ کہتے کہ حدیث نہیں، میں نے حدیثوں کی کتاب میں پڑھا۔ کہا تو نہیں جانتا کہ موجودہ کتابوں میں بہت ساری بھرمار ہے، موضوع من گڑھت روایتوں کی، تو اس کو حدیث سمجھتا ہے۔ تو کہا کہ کیسے دلیل ہو؟ اب اس کے بعد کیا تھا، اپنا رومال اٹھایا، مقرر کے سر پر رکھا، کہا تو سمجھنا چاہتا ہے، دیکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حدیث پڑھ رہا ہے، اب وہ فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث میری نہیں ہے۔ اب حدیث پڑھی اور جب نظر اٹھایا تو دیکھا حضور کہہ رہے ہیں کہ یہ میری حدیث نہیں ہے، حضور کہہ رہے ہیں یہ میری حدیث نہیں ہے۔ تو پتہ چلا ہمارے گناہوں کی چادر ہے جو آنکھ پر دبیز پردے کی صورت میں پڑی ہے، اگر اس کو ہٹا دی جائے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ان تمام گفتگو کا ماحصل کیا ہوا؟ حضور کی محبت ان کی ظاہری زندگی میں بھی اور ان کی باطنی زندگی میں بھی، ہر حال میں حضور کی محبت۔ تو حضور سے محبت کرنے والوں سے محبت کرنا اور حضور کی شریعت سے مذاق کرنے والوں سے دور رہنا۔ آج پوری دنیا جانتی ہے ثاقب شامی بہت بڑا مقرر، اور ٹیلی ویژن نے اس کو مشہور کر دیا، ٹیلی ویژن پہ آتا ہے، یوٹیوب پر آتا ہے، نام رکھیے گا ثاقب شامی، نام یاد رکھیے گا طاہر القادری۔ پوری دنیا میں ٹیلی ویژن نے اس کو مشہور کیا، لیکن آج اس کی اسلامی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کہ بہت سے لوگ مانتے ہیں، کہا بہت سے لوگ تو یہودی کو بھی مانتے ہیں، بہت سے لوگ امریکہ کے وزیر اعظم اور پریزیڈنٹ کو بھی مانتے ہیں، بہت سے لوگوں کو چھوڑیے، اللہ اور اس کے رسول کی دین کی تعلیم جن کے پاس ہے ان کے نزدیک ان دونوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب دیکھیں آپ، طاہر القادری جب تک صحیح تھا 1985 تک، 80 کے بعد سے تو علماء کو شک ہو چلا تھا کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ 1980 کے بعد کتنے سال ہو گئے؟ 40 سال، قریب 39 سال پلس۔ 1985 میں دھیرے دھیرے یہ کھلنا شروع ہوا۔ اس کی داڑھی، آپ شروع والا ویڈیو اس کا دیکھیے، ویڈیو میرے یہاں جائز نہیں ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں تو دیکھیے، شروع میں جو آپ ویڈیو دیکھیں گے اللہ کی پناہ مانتے ہوئے دیکھیں کہ یہ شریعت میں جائز نہیں۔ اس کی داڑھی لمبی لمبی جیسے علماء کی رہتی ہے، بلی جیسے علماء کی، اور جیسے جیسے اس کو ٹیلی ویژن نے ترقی دی اور مشہور ہوتا گیا، اس کی داڑھی چھوٹی ہوتی گئی۔ ثاقب شامی کو اٹھا کر کے دیکھیں، جیسے جیسے ترقی ملی اس کی داڑھی چھوٹی ہوتی گئی، اب داڑھی تو اس کے گال سے چپک کر رہ گئی۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک عالم اور وہ کہے کہ میں اللہ کے پیارے رسول کا عاشق، اور عشق و رسول میں ایسی سی باتیں کرے کہ لوگ بیچارے دھوکہ کھا لے کہ بہت بڑا عاشق ہے، لیکن اس کے چہرے پر جو داڑھی ہے وہ حضور کی پسندیدہ طریقے پر نہیں ہے، علماء کے پسندیدہ طریقے پر نہیں ہے، قرآن کے پسندیدہ طریقے پر نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے کہ زبان پر تو بہت محبت ہے، لیکن خود اس کا چہرہ رسول اللہ سے محبت کا اظہار نہیں کر رہا ہے، اب اس کو کیا کہیں گے؟ یہ منافقت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس لیے بہت سے لوگوں نے اس کو اپنا سمجھا اور آج بھی اس کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں، لیکن ہم شروع سے اس کے ساتھ نہیں تھے۔ اور تاج الشریعہ نے اس وقت 1985 میں اپنا انڈیا، 1980 میں اپنا انڈیا ظاہر کیا تھا، 85 میں یہ کھلنا شروع ہوا۔ ہم لوگ کی عمر اس وقت چھوٹی تھی، مگر اس وقت اس کے بیان ہم کو پسند نہیں تھے۔ گفتگو کرتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ اس کی گفتگو میں ہدایت کم ہے، گمراہی زیادہ ہے۔
کیوں؟ ہم لوگ ابتدائی طور پر حفظ کر رہے تھے تو وہ قرآن کی جو آیت پڑھتا تھا وہ غلط پڑھتا تھا، تو اب حفظ کرنے والا بچہ اس وقت کوئی اس پر روک ٹوک نہیں ہوتی، وہ بڑے بڑے کو بول دے رہا ارے یہ تو غلط پڑھ رہے ہیں۔ آج کے لوگ بڑا سمجھداری سے کام لیں گے، حضرت ہیں کیسے بولیں کیا کریں، لیکن بچپنا ہے، یہ تو غلط بول رہے ہیں، یہ تو غلط کہہ رہے ہیں، اس طرح ہم لوگ کہہ دیتے تھے کہ یہ غلط ہے جو انہوں نے بیان دیا، آیت کریمہ یہ نہیں ہے، آیت کریمہ یہ ہے۔ تب وہ بڑے دھڑنے سے غلط بیان کرتا تھا اور لوگ پکڑ نہیں پاتے تھے، یا پکڑتے تھے مگر حضرت ہیں چپ رہ جاتے تھے۔ یہ سب مسلمانوں کی خاموشی، مسلمانوں سے مراد مسلمان کے علماء کی خاموشی نے اس کو غلط راہ پر ڈال دیا۔ اگر اس وقت آواز اٹھ جاتی تو یہ اتنی ترقی بھی نہیں کرتا اور اس کا فتنہ اتنا ترقی نہیں کرتا۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، زبان پہ کیا ہے وہ مت دیکھیے، اس کا گھرانہ حضور کی محبت میں سچا ہے کہ نہیں، اس کا چہرہ سچا ہے کہ نہیں، اس کی اعمال سچے ہیں کہ نہیں، اور اس کے قریب رہنے والے اگر اس کے گناہوں پر باخبر ہو کر قریب ہیں تو وہ زبان سے تو مسلمان ہیں لیکن دل سے مسلمان نہیں ہیں۔ اگر بائیکاٹ پر عمل کیا جاتا، آج وہ ہدایت لے لیتا کہ سب لوگ میرا بائیکاٹ کر رہے ہیں، آج ہدایت لے لیتا۔ آج اسی نے کہا، اس ظالم نے، فرانس کی سرزمین پر ایک مہاجر جو آرمینیا ملک سے ہجرت کر کے آیا تھا اور وہ فرانس کی سرزمین پر تعلیم حاصل کر رہا تھا، ایک ظالم نے ایک خاکہ بنایا کارٹون اور اس کو کہا یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس شاگرد رشید، اس شاگرد، اس اسٹوڈنٹ، اس اللہ کے رسول کی محبت کرنے والے تعلیم جو پڑھتا بظاہر اسکول میں تھا لیکن وہ قرآن کا تعلیم یافتہ تھا، وہ حدیث پاک کا جانکار تھا، وہ علماء اہل سنت کا شاگرد تھا، اس حق علم حاصل کرنے والے شاگرد نے اس کا وہی انجام دیا جو انجام قرآن اور حدیث میں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ غیر اسلامی ملک میں کسی کے اوپر توہین رسول میں قتل کرنا جائز نہیں، لیکن قرآن مجید سے پوچھئے، اللہ کے پیارے رسول نے اعلائے کلمہ حق بلند کیا تو کچھ ظالم پیدا ہوئے جو حضور کو برا بھلا کہتے۔ ایک ایسا ظالم تھا جو خیبر میں چھپا ہوا تھا، نام تھا اس کا ابو رافع۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، خیبر ہمارے سلطنت کے زیر اختیار نہیں ہے، یہ اسلامی حکومت نہیں، آپ اعلان نبوت فرمایا ہے، ابھی اسلامی حکومت بننے میں وقت ہے، کیا ابو رافع یہودی آپ کی شان میں گستاخیاں کی اس کو قتل کی سزا دی جا سکتی ہے؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخیاں کرنے والا کوئی مذہب کا ہو، کوئی ملک کا ہو، اس کی سزا صرف قتل ہے، اس کی سزا۔ صحابہ اکرام گئے اور اس کو قتل کر دیا۔ ایک ظالم چھپا ہوا تھا، کہاں؟ کعبہ کے غلاف کے اندر، یہ ہے دیوار، اس کے اوپر ہے کعبہ کا غلاف، کعبہ کا غلاف ہٹا کر دیوار سے چپکا اور کعبہ کا غلاف اوڑھ لیا، پتہ چلے گا وہ؟ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ کعبہ کا غلاف کے اندر چھپ گیا ہے اور کعبہ یہ امن والا گھر ہے، اس میں قتل و غارت گری نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لیکن اسے قتل کر دو کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا گستاخ ہے۔ اس کو وہیں قتل کیا گیا اور اس کے خون کے چھینٹے کعبہ پر پڑے، کعبہ کی دھلائی ہوئی لیکن قتل معاف نہیں ہوا۔ اس سے پتہ چلا چاہے وہ اسلامی ملک ہو چاہے غیر اسلامی ملک ہو، مگر میرے اور آپ کے پیارے نبی اور اللہ کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کر سکتا۔ جب تک ہم برداشت کریں گے گستاخیاں بڑھیں گی، اور جب برداشت نہیں ہوگا تو کچھ دن تو معاملہ ابھرے گا لیکن پھر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ اللہ کے پیارے نبی کی بارگاہ کا قانون اللہ نے بنایا ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ یہ قتل تو دنیا میں سزا ملی لیکن قرآن کا قانون 22ویں پارے میں ہے، آخرت کی سزا باقی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی لعنت قیامت تک اترتے رہے گی۔ تو جو اس کے حامی ہیں وہ کہیں کہ نہیں سب ٹھیک ہے لیکن قتل نہیں کرنا چاہیے چونکہ فرانس اسلامی کنٹری نہیں ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ حضور کے گستاخ کو قتل کرنا اسلامی اور غیر اسلامی کنٹری کا معاملہ نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، جہاں ملے گستاخ رسول اس کو قتل کر دے۔
تاکہ کوئی گستاخ رسول کی ہمت نہ پیدا کر سکے، اور تم اپنے ملک میں کوشش کرو کہ تحفظ ناموس رسالت کا قانون ہو۔ ہم جب کسی کی دیوی دیوتا، ہم کسی کے بزرگ اور ہم کسی کے کوئی ایسے آدمی کی گستاخی کرتے نہیں، ہمارے مذہب نے خود منع کیا ہے۔ کیسے منع کیا؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب پتھروں اور مورتوں کے طرف سے گزرو تو انہیں گالیاں نہ دو، انہیں گالیاں۔ آپ سوچیں کتنا اچھا اسلام ہے، کسی کے دیوی دیوتا، کسی کی مورتی کو ہمیں گالی دینے کا حکم نہیں ہے۔ کہا یا رسول اللہ تو ہم کیا کریں؟ کہا جب اس کا سامنا ہو جائے، دیوی اور ان کے دیوتاؤں پر نظر پڑ جائے تو تم کلمہ شہادت پڑھو، تم کلمہ شہادت پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، تم کلمہ شہادت پڑھو۔ دنیا میں جتنے معبودان باطل ہیں ان کی تعداد کے برابر تم کو ثواب مل جایا کرے گا۔ میرا اسلام کتنا اچھا ہے کہ برے سے برے ماحول میں اپنے منہ کو ناپاک کرنے کی اجازت نہیں دیتا گالیاں دے کر، بلکہ جب ہم بتوں پر نظر پڑتی ہے تو کلمہ پڑھ کر کے اپنے دل کو پاک کیا کرتے ہیں، کلمہ پڑھ کر اپنے دلوں کو پاک کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم طاہر القادری کا قصور یہ ہے کہ اس نے اپنے نام نہاد فتوے کو جاری کیا کہ غیر اسلامی کنٹری ہے ملک فرانس، وہاں پر کسی کو قتل کی اجازت نہیں، لہذا جو حضور کی محبت میں قتل کرے اس کو بھی سزا قتل ہو سکتی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں جس کو ناموس رسالت کی فکر نہیں ہے، اگر کوئی طاہر القادری کو کچھ برا بھلا کہہ دے تو فوراً وہ سزا کی اپیلیں کرتا ہے، لیکن جب حضور کی بارگاہ کی بات آتی ہے تو کنٹری دیکھتا ہے، ملک دیکھتا ہے، فتوے دیکھتا ہے۔ ہم مسلمان کسی قانون کے گرفت میں نہیں ہیں، ہمارا قانون یہ ہے کہ ہم کسی کو برا نہیں کہتے، لیکن ہمارے پیر و پیغمبر کو بھی برا کہنے کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے، کسی کو حق حاصل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔